اس کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں۔ 5 منٹ کے ارادے سے گئی تھی اور گھنٹہ گزار آئی۔ سادہ انداز، محبت بھرا لہجہ، ہاتھوں میں تیزی۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا چکی تھی۔ چولہا بند کرتے بولی، کل ہی سوچ رہی تھی سب پڑوسیوں سے ملاقات کروں گی، تم سبقت لے گئیں۔ بات سمجھ میں نہ آئی تھی، کیا پڑوسیوں سے ملاقات بھی اتنی کہ جس میں سبقت لے جانی چاہیے؟ میں بے وقت جانے پر شرمندہ تھی۔ کہنے لگیں، رحمت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی آئیں کھلی باہوں میں سمیٹنا بنتا ہے، اور آپ تو پھر آپ ہوئیں کہ میرے اس گھر میں پہلی مہمان جس کی السلام علیکم کی صدا سے گھر میں برکتیں آئیں، فضائیں مہکیں، آپ نے سلامتی بھیجی، خیر و برکت ہی نہیں آئی، شیاطین نے بھی اپنی راہ لی۔ سلام سے شیاطین کا کیا تعلق؟ میں حیران ہوئی، بولی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس گھر میں گونجتا ہے شیاطین وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کی سلامتی نہیں فساد چاہتے ہیں۔ سلام کرنے سے شیطان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اثر محبت بڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محبت بڑھانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا آپس میں سلام کرنا عام تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ صرف اجر کی طلب میں بازار نکل جاتے اور ہر جگہ سے گزرتے سلام کرتے کہ سلام کرنے والے کے لیے بھی بے حد اجر و ثواب ہے۔ یہ باتیں اس انداز سے پہلی دفعہ کسی نے بتائی تھیں۔ کھلونے صحن کے ایک حصے میں رکھے تھے۔ پوچھا، کتنے بچے ہیں؟ بولی، ماشاءاللہ سے 3 ہیں۔ اپنی اولاد نہیں تھی، بہن 2 جڑواں بچوں کی پیدائش پر آخرت کو سدھار رہیں۔ وہ پھول میرے آنگن کی رونق بڑھا گئے۔ ایک بچہ نند نے پڑھنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، یوں میرے 3 بچے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے، یہی کوشش بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اس وضاحت پر کہ وہ مجھے بہت بڑی لگی کہ میں سالوں سے اپنی گود بھرنے کی رب سے ضد لگائے بیٹھی تھی۔ میری نند کے انتقال کے بعد اس کی نومولود بچی میری گود میں ڈالی گئی تو میں نے کہا تھا اللہ نے بچہ دینا ہوا تو خود دے دے گا۔ میں نے اسے لوٹا دیا تھا۔ میری گود آج بھی سونی تھی اور یہ صاحبہ ممتا کے احساس سے بھرپور زندگی جی رہی تھی۔ یہ ہماری نئی پڑوسن تھیں جو برابر والے گھر میں ہی کل ہی شفٹ ہوئی تھی۔ ساتسو ماں نے حلیم بنا کر تاکید کی تھی، نئی پڑوسن کو ضرور دے آنا۔ ناچار چادر اوڑھنی اور دینے آ گئی اور اب واپس جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ وہ مجھے کچن میں ہی ساتھ لے گئی، جلدی سے چائے بنا کر 2 کپوں میں ڈالی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کپ پکڑے ہم دونوں بالکنی میں آ گئے۔ میں بارش سے زیادہ ان کی باتوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھی۔ اپنائیت، حشاشیت، بشاشیت، سادگی اور سچائی ان کے ہر انداز سے چمکتی چھلکتی تھی۔ میرا ان سے تعلق جیسے صدیوں سے ہو، ایک ملاقات میں جیسے عقیدت سی ہو چلی ہو۔ ان کے سوالات بھی عام معاشرے کی عورتوں سے الگ سے تھے۔ کتابوں کی دیوار گیر الماریاں ایک کمرے میں جھانکتے میں دیکھ ہی چکی تھی۔ چائے پی کر جانے لگی تو انہوں نے شیلف سے اختر عباس کی دل پر دستک نکال کر دی اور اس اصرار کے ساتھ کہ اسے ضرور پڑھنا، پھر ڈسکس کریں گے کہ میں نے بھی یہ کتاب کل ہی ختم کی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس پر ڈسکس کروں۔ غیر محسوس انداز میں وہ مجھے ٹارگٹ بھی دے چکی تھیں۔ دروازے تک چھوڑتے اپنے احساسات بتانے لگیں کہ ہر نئی کتاب پڑھ کر لگتا ہے زندگی میں جیسے نئی روشنی، نیا در کھلا ہو۔ نکلتے نکلتے پوچھا، دل مو لینے کا ہنر کہاں سے سیکھا کہ میں تعلق بنانے میں ہمیشہ ہی پیچھے رہتی تھی؟ کہنے لگی، میں بھی ایسی ہی تھی، پھر تعلق بنانے کا فلسفہ اپنے شوہر سے سیکھا۔ میں سمجھی میاں کی دینداری کا قصہ سنائے گی۔ وہ جیسے ماضی میں چلی گئیں۔ شادی کے شروع کے دن تھے، آفس جا کر کئی بار فون کرتے اور میسج تو مستقل ہی کرتے رہتے، جیسے ہر لمحہ رابطے میں رہنا چاہتے ہوں۔ معمولات شروع ہوئے تو یہ سب مشکل لگنے لگا، اکثر ناراض ہو جاتے۔ ایک دن واٹس ایپ آن ہی کہیں رکھ دیا، اس دن تو شامت ہی آ گئی۔ کہنے لگے، تم آن لائن تھی اور میرے میسج تک نہیں دیکھے۔ اگلے دن اگلے ہی معاملہ تھا۔ کہنے لگے، میسج پر گرین ٹک بھی لگی تھی لیکن تم نے جواب تک دینے کی زحمت نہیں کی۔
آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور دھمکی دی اب کبھی کال کروں گا اور نہ ہی میسج کروں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سب بھول بھال مجھے چپ کرانے لگی۔ میں کسی اور ہی ندامت سے چور تھی، کوئی اور بھی ہے جو مجھے روز کال کرتا ہے، دن میں 5 بار پکارتا ہے، کبھی مجھ سے مایوس نہیں ہوتا، نہ ہی دھمکی دیتا ہے۔ کتنے سالوں سے جواب نہیں دیا اور وہ بس پکارے چلے جا رہا ہے۔ یہی اصل تعلق ہے۔ بس پھر سفر شروع ہو گیا۔ پہلے اس کی کال غور سے سننے لگی، اذان کی آواز روح پر دستک دیتی دل میں اترنے لگی، سارے بوجھ چپکے چپکے اس سے بانٹنے لگی، یعنی میسج سے بات کال کی طرف جانے لگی۔ پھر خاص کرم ہوا اور حالت یہ ہوئی وہ پکارتا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چلی آتی ہوں، اس سے باتیں کرتی ہوں۔ اسی دوران انکشاف ہوا وہ ان کو پسند کرتا ہے اور جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ بس پھر دل کھل گیا، اب اس کے بندوں سے محبت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں۔ کلیہ وہی ہے، اخلاق سے مستقل پکار، مستقل رابطہ کی کوشش، تعلق خود ہی بن جاتا ہے۔